جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی اس ذمہ داری پہ کر رہے ہیں. تو جٹھانی پہ ڈال دیا, سوکن پہ ڈال دیا, ساس پہ ڈال دیا. کمیٹی کے امام کا مسئلہ ہو تو صدر پہ ڈال دو, صدر کا مسئلہ ہو تو امام پہ ڈال دو, باس پہ ڈال دو, گھر سے. اور یہ چھوڑ دو, یہ یہاں سے گھر سے یہ تعویذ نکلا ہے, فلیتا نکلا ہے, پلیتا نکلا ہے. ابے بھائی نکاح, ہمارے گھر سے بھی بہت سی چیزیں نکلی ہیں. ایک دفعہ میں تعویذ نکلے گھر سے, میں کچھ بھی نہیں, نہ کوئی اٹھایا, باڑ میں جائے گا. جس نے جو کرنا ہے آگے رکھ دے یار, ہم کو ٹینشن انشاءاللہ نہیں لیتے. کسی نے کہا مفتی صاحب وہ چند سال پہلے میرا گھر میں جھگڑا ہوا تو وہ اس تعویذ کی وجہ سے ہوا. تو میں نے کہا وہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا, وہ بیگم نے ایک الٹی بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے ہوا تھا. جب بھی الٹی بات ہوگی تو, اور ایک دفعہ میں نے کہہ دی تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تھا. تو الٹی بات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو, جو اپنا فالٹ ہے اس کو دور کرو. جیسے لوگ کہتے ہیں نا محرم میں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, تو ربیع الاول میں ہوتی ہیں کامیاب. جتنا طلاق کا ریشو محرم کی شادیوں کا ہے اتنا ہی ربیع الاول کی شادیوں کا ہے, اتنا ہی رمضان کی شادیوں کا ہے. عید کے دن بھی ہوگی تو اتنا ہی ہے. شادی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں, اس کا میاں بیوی کے انسان کے بچے ہونے سے تعلق ہے. یہ دونوں کتنا برداشت ہے ان کے اندر. گورے میں ایک پازیٹیو بات کیا ہے, وہ ان روحانی چکروں میں پڑا نہیں ہے اس لیے ترقی کی ہے. بس یہ بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں, صرف ایک آخری. گورے میں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اس نے ہر چیز کو حقائق پہ رکھا ہے, مشاہدے پر. چاند پہ پہنچ گیا, اور دوبارہ کہتے ہیں راکٹ بھیجا تھا تو وہ پھٹ گیا راستے میں. تو کہہ رہے ہیں جب تک اس کے اسباب سامنے نہیں آئیں گے نا, یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور یہ حدیث میں ثابت ہے, روم, یہ جو گورے تو رومیوں کی اولاد ہے نا. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی, رومی پھر بھی دنیا میں موجود ہوں گے. یعنی من حیث القوم ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ صحابی نے بیان کی, وجہ اس کی ہے کہ جب یہ ان سے ایک غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو یہ دوبارہ نہیں دہراتے. ان کی ماہرین بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ ہوئی کیوں ہے. جب تک اس فالٹ کو دور نہ کرو یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا. تو راکٹ دوبارہ کہتے ہیں بھیجا گیا, پھٹ گیا, تو جب تک اس راکٹ کے پھٹنے کی وجہ سامنے نہیں آئے گی دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرائی جائے گی. یہ کام اگر ہم نے کیا ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا. راکٹ ہم نے بھیجا, سائنسدان اوپر گئے, راستے میں پھٹ گیا. انڈیا نے جادو کرایا ہے. انڈیا نے کیا کرایا ہے, یہ جو پھٹا ہے نا یہ کسی نے کیا کرایا ہے, کسی نے کچھ کر دیا. تو راکٹ میں تو بہت اونچی بات کہہ دی میں نے, لیکن گھروں کے رشتے ٹوٹتے ہیں, رشتے ٹوٹنے کی وجوہات پہ غور نہیں کیا جاتا. وہ چمبیلی کی پودے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے, وہاں جا کے ایک میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شرارتی ہے, بعض دفعہ مرد شرارتی ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت, تو یہ جھگڑے تو ہوں گے. جب کسی ٹوپی ڈرامے کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ تمہارے گھر میں فلاں بیل ہے, اس بیل کے اندر کسی نے کچھ کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کو پتا کیسے چل گیا کہ ہمارے گھر میں بیل ہے. میں نے کہا یہ ایک نمبر کے فراڈی ہوتے ہیں, انہوں نے ہر محلے میں بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں دیکھو پان کا درخت کہاں ہے, پان کا پودا, تربوز کی بیل کہاں ہے. یہ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں, چھوٹا بے غیرت یہ کام کر نہیں سکتا. یہ چھوٹا بے غیرت تھوڑی داڑھی رکھ کے چہرے پہ نور وور لا کے اتنا بڑا جھوٹ بولنا, یہ کوئی چھوٹے موٹے بے غیرتوں کا کام. چھوٹا بے غیرت ٹریس ہو جاتا ہے, بڑے والے تھوڑی ٹریس ہوتے ہیں. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو میرے پاس ایک عامل کا فون آیا کہ وہ آپ کو پتا ہے بڑے ڈیسنٹ قسم کا بن کے اس نے بات کی کہ وہ یوں وہ رشتہ توڑوانے کے لیے گھر والوں کو بدنام کرنے کی کوشش شروع کر دی اس نے. مجھے پتا چلا کہ ہمارے خاندان کی کوئی خاتون شیر شاہ میں کسی عامل کے پاس گئی تھی کہ مفتی صاحب دوسری کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو جادو کر کے روکو. وہ جادو یہ ہو رہا تھا, اس نے نا ادھر ادھر بندے لگا دیے. تو ایک یونیورسٹی کے لڑکے کو ہائر کیا کہ انگلش میں بات کرنا تاکہ کہیں عامل کا کوئی لک آئے نہیں, اور وہ پورا ٹریس پکڑا گیا وہ سارا کیس نا. تو ان کی بڑی مضبوط جڑیں ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. دکان چلانا آسان کام نہیں ہوتا. تو ان کے چہروں کی رونقیں, ان کی داڑیاں, پگڑیاں اور ان کے خلافتیں دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں مت آؤ. رقیہ کرو, سیدھا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کیا کرو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو. خود فائدہ نہیں ہو رہا, مسجد کے امام صاحب ذرا نیک آدمی ہے اس کے پاس چلے جاؤ. وہ نہیں ہو رہا, چلو یار کسی اور بزرگ کے, جو بزرگ یہ کام پروفیشنل نہ ہو, کسی بزرگ کے پاس چلے گئے, حضرت آپ اللہ والے ہیں, آپ فاتحہ پڑھیں گے اس میں اثر اللہ زیادہ رکھ دے گا. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. علاج ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بس صبر. سارے غم دنیا میں اللہ نے
حل نہیں کرنے. کچھ غم لے کے قبر میں جائے گا انسان, وہ وہاں ختم ہو جائیں گے. اور اگر ان چکروں میں پڑ گئے نا, بہت دن سے کھنچائی نہیں کی تھی ان لوگوں کی, تو یہ کوئی کہہ رہا وہ فلانا شاذلی ہے, تو وہ سہروردی ہے, تو وہ قادری ہے, تو وہ عطاری ہے, اور نام دیکھو کیسے کیسے رکھے ہوئے خاندانی. یار تمیز سے وسیم بھائی, سلیم بھائی نام رکھو یار. وہ عطاری, قادری, چشتی, سہروردی, اتنے لمبے لمبی گردانے نام. حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ نوح. ختم نا, ٹوٹل یہی نام ہے. ہم علیہ السلام لگا دیتے. ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ بولو نا, ابراہیم. کتنے بڑے, کوئی ابراہیم علیہ السلام سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم بس. نہ کوئی عطاری, قادری, چشتی اور فلانا, اتنے لمبی لمبی گردانے. بندے کا نام تلاش, ایک صاحب نے اپنا نام بتایا, میں نے کہا یار پتہ نہیں اس میں نام کہاں ہے آپ کا, تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا. اتنے لمبے لمبے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں, تکلفات. نام بھائی ایک نام. میرا نام طارق ہے, مسعود تو میرے والد صاحب کا نام ہے اس لیے میں نے لگا دیا, ورنہ اصل صرف طارق. میں نے اپنے بچوں کے نام بھی مفرد رکھے ہیں, احمد, محمد, یوسف, اسماعیل, ابراہیم, ایسے نام رکھے ہیں میں نے. اس میں بھی لمبے چوڑے لقب نہیں لگائے, بن طارق کر دیا ان کو بس. تو اتنے لمبے لمبے القاب اور طاری اور قادری اور فلانی اور ڈمکانی. بس بھائی سیدھا سیدھا نماز پر جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا, اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا, تو قرآن کہہ رہا ہے ولی اللہ وہ ہیں جو اپنے عقیدے کو درست کر لیں, وکانوا یتقون, گناہ چھوڑ دیں. بس اتنا کیا ہے. تبلیغی جماعت میں دیکھو, کبھی ریونڈ میں آپ نے دیکھا بیان کے لیے کسی کو بلا رہے ہو, اب حضرت فلانے دامت برکاتہم چشتیہ قادریہ سند خلافت یافتہ فلانیاں ڈمکانیاں تشریف لا رہے ہیں بیان کرنے کے لیے. دیکھا کہیں ریونڈ میں, یا بھائی بس بیان ہوگا, اتنا اعلان ہوتا ہے, کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کسی بزرگ کا ہی ہوگا, لوگ خود ہی سمجھتے ہیں. جب مشورے سے ہو رہا ہے تو کسی اچھے انسان کا ہی ہوگا. بس وہ آئیں گے اور مختصر خطبہ پڑھ کے بیان. یہی سادگی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آج 100 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں کام لیا ہے. اور جہاں تکلفات آتے ہیں وہاں ڈرامے زیادہ ہو جاتے ہیں, کام میں برکت اللہ چھین لیتے ہیں, ختم